نمی اور پانی تھا. خیر اللہ تعالیٰ ان کی نیک روح کو وہ تمام درجات دے جس کی ہم سب کو خواہش ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، حوض کوثر پہ ملاقات ہو، پھر درجات ان کے بلند ہوں، جنت الفردوس میں ان کو جگہ ملے. اور سیکنڈ جو چیز مجھے ان کی بڑی ہمیشہ یاد رہے گی وہ ان کا ٹریننگ اور ایجوکیشن کے اندر خود پارٹیسپیٹ کرنا. جو ابھی بھی ہم یو کے ایچ ایس اے کی لیڈرشپ ورک شاپ، انڈیکیٹڈ ڈیزیز سرویلنس رسپانس ورک شاپ میں سب سے زیادہ جو پارٹیسپیٹ کرتا تھا اور سب سے زیادہ کویسچنس کرتے تھے، سب سے زیادہ وہاں پر کوئی نہ کوئی کیویری ریز کرتی تھی، وہ ڈاکٹر ثانیہ خود تھی. اور جتنے بھی لوگ بیٹھے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے ڈاکٹر ثانیہ سے زیادہ ایکٹیو پارٹیسپیشن کی ہے. آخری جو ان کی ورکشاپ تھی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنائے. اتنی خوبصورت ورکشاپ انہوں نے کروائی اور وہ ہماری انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے ساتھ کولیبریشن میں تھی، اسموک پر تھی. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں فاگ اسموک، مجھے ڈاکٹر ثانیہ بہت زیادہ یاد آتی ہے، کیونکہ اس وقت انہوں نے جو ورکشاپ تھی اس میں وہ تمام طریقے بتائے جس سے گورنمنٹ لیول پر، انڈیویژل لیول پر، اور ہم اپنے ملک کی انوائرمنٹ کو بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ ایسا صدقہ جاری ہے کہ جس شخص نے وہ ورکشاپ اٹینڈ کی اور ان میں سے وہ کوئی بھی کام کرے گا تو اس کا ثواب ان کو ملے گا. دوسرے صدقہ جاریہ میں ہم یہ یقین کرتے ہیں، میں خود بھی استاد ہوں، کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بایولوجیکل بچے بھی ہیں اور ہمارے اسپرچول بچے بھی ہیں، روحانی بچے بھی ہیں. تو جتنے اسٹوڈنٹس کو ہم نے آج تک پڑھایا وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. تو جو میرے اسٹوڈنٹس کو بھی اتنے شوق سے پڑھاتی تھی کہ اکثر ہم کوئی بات کرتے تھے تو مجھے اچانک سے میں کہتی تھی کہ میڈم میری کلاس ہے. اور کلاس کے بارے میں شی از ویری پرٹیکولر کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو جا کے ٹائم پر پڑھاؤں اور ان کو ضرور کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہیں. اور آج چھٹی کا دن تھا پھر بھی آئے ہیں، تو اس سے ان کی محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ وہ کتنے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مخلص تھی. اور ایک صدقہ جاریہ درخت بھی ہے، پودا بھی ہے. ڈاکٹر ثانیہ نے ہماری جو پلانٹیشن ڈرائیو تھی اس میں بھی بڑا ایکٹیو پارٹیسپیٹ کیا. اور ان کے اس وقت اگر آپ جب آفس کے باہر دیکھیں گے تو بہت سے درخت اور پلانٹس آپ کو نظر آئیں گے. ایک طرح سے یہ اللہ کی قبولیت بھی ہے. ضروری نہیں کہ جو آپ پلانٹ لگائیں وہ ہرا بھرا ہی رہے، لیکن ان کے لگائے ہوئے پلانٹس نہ صرف ہرے بھرے بلکہ ان کے سامنے جتنے پلانٹس لگے وہ ان کی ایک خوبصورتی آپ کو خود نظر آئے گی، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو اور روحانی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور ہم جو کولیگس ہیں ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں جگہ جگہ ہر قدم پہ ان کی یاد تو ضرور آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ان کے لیے ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں دعوت دیتی ہوں کہ کوئی اور بھی اس پہ بات کرنا چاہے. رابینہ تعلق اسی سال قائم ہوا تھا. پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا ان کا، اور اس سال انہوں نے ہمیں ریسرچ میتھڈالوجی پڑھائی تھی 2 مہینے. تو جیسا وہ پڑھاتی تھی ساتھ ساتھ ہمیں دین کے بارے میں بھی تعلیم دیتی تھی لیکچرز کے دوران. انہی دنوں ایسا ہوا کہ نا یہی ایئر کوالٹی انڈیکس اور اسموک کے اوپر نا ہم نے سسٹمیٹک ریویو کرنا تھا ڈاکٹر ثانیہ نے. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ روین آپ نے میرے ساتھ کروانا ہے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ڈاکٹر ثانیہ کے ساتھ جب میرا کانٹیکٹ شیئر ہوا تو انہوں نے پھر ہم وائس میسیج میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، اور اتنا زیادہ جس طرح کوئی دوست ایک دوسرے سے آپس میں بات کرتے ہیں نا، مجھے ایسا فیل ہی نہیں ہوا کہ میں کسی ٹیچر سے بات کر رہی ہوں یا مجھے تھوڑا سا ڈرنا چاہیے یا میرا ان سے اتنا انٹریکشن نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر ثانیہ نے اتنا اچھا مجھے گائیڈ کیا. اور ساتھ جب ہمارا یہ ریویو کمپلیٹ ہوا اس کے بعد وہ مجھے کہتی کہ روین آپ نے اس کو پریزنٹ کرنا ہے، آپ نے جو آئی پی ایچ کون پہ نا ہمارا پوسٹر پریزنٹیشن دینی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میم. میں نے میم سے پوچھا ہی نہیں میم کہ کیا آپ وہاں موجود نہیں ہوں گی جو آپ مجھے یہ کہہ رہی ہیں، لیکن میم نے مجھے اتنا زور دیا. پھر میں نے جب دن قریب آئے اور میں نے پوسٹر بنایا، میں دیکھوں میم کدھر ہے، میں نے میم کو میسیج بھی کیا لیکن میم کا کوئی جواب ہی نہ آئے. پھر میں نے ایک دن ڈاکٹر زارا سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے اور ہو گئی ہے. پھر میں نے دوبارہ میم کو میسیج کیا میم آپ کیسی ہیں، اور ان کو مجھے امید تھی، میں نے کانفیڈنس دیا، میں نے کہا آپ بہت اسٹرانگ ہیں، آپ سب کچھ اچھا ان شاء اللہ تعالیٰ سب اچھا ہوگا. اور ساتھ ساتھ میں ان کو بتاتی رہی میم یہ دیکھیں اس طرح یہ پوسٹر بنایا ہے، یہاں میں نے آپ کا نام لکھوایا ہے، ٹھیک ہے.
پھر وہ پوسٹر پرنٹ ہو گیا اور کانفرنس کے کچھ دنوں بعد ہی جب مجھے پتہ چلا ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ڈیتھ سے ایک دن پہلے ان کو میں نے میسیج کیا کہ میم آپ کی طبیعت اب کیسی ہے، بٹ اس کے دوسرے دن جب مجھے پتہ چلا تو مجھے انتہائی دکھ ہوا. ان کا نام لکھا میرے پاس رہ گیا اس پوسٹر کے اوپر. بہت اچھی انسان تھی وہ. ہماری جو وہ وائس میسیج میرے پاس سیو تھے، اب میں نے دیکھا واٹس ایپ پہ ٹائمر لگا ہوا تھا اور وہ وائس میسیج چلے گئے. انہوں نے مجھے اتنا اچھا گائیڈ کیا تھا اور میں نہیں جانتی ان کے ذہن میں کیا آیا. انہوں نے مجھے کہا کہ روین تمہیں نا پبلک ہیلتھ میں ایم فل کرنا چاہیے. اب میں نہیں جانتی ان کے ذہن میں کیا آیا اور انہوں نے مجھے اس طرح کی بات کہی، لیکن میں بہت شکریہ ادا بھی کرتی ہوں ان کا کہ وہ آج تک میرے ساتھ جب بھی جہاں مجھے دیکھتی تھیں بلاتی تھیں. جب ہمارا جاپان جانے کا سین تھا تب مجھ سے پوچھتی تھیں ہاں روین کب جا رہی ہو جاپان. تو بڑی خوشی ہوتی تھی ان سے بات کر ان سے مل کر. مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا کم میرا ان کے ساتھ انٹریکشن تھا. تعلق رہا ہے. 2019 میں پہلے وہ ایپیڈیمیالوجی ڈپارٹمنٹ میں گئی، وہاں سے ڈاکٹر اجنب صاحب نے ان کو ڈائریکٹ کیا کہ آپ ایپیڈیمیالوجی میں جوائن کر لیں. تو پھر وہ ہمارے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں ریسرچ وغیرہ کے وہ سائنٹیفک چیزوں کو کرنا چاہتی ہوں. وہ مجھے پتہ چلا کہ ایپیڈیمیالوجی ڈپارٹمنٹ میں کافی زیادہ جو سائنٹیفک ورک ہوتا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو ہمارا ایپیڈیمیالوجی ہے یہ تو پیورلی سیکس سے ریلیٹڈ زیادہ چیزیں ہیں، اس میں میڈیکل سے ریلیٹڈ تو بہت کم چیزیں ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چونکہ آپ میڈیکل سائڈ پہ ہیں تو میڈیکل سائڈ پہ آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ کو جوائن کر لیں. تو انہوں نے پھر ایپیڈیمیالوجی جوائن کر لیا. پھر اس کے بعد کوئی 1 سال کے بعد آئی تھنک 2021 میں دوبارہ سے جب ڈاکٹر نادیہ ہماری ایچ او ڈی بنی ہے تو انہوں نے پھر سے ایپیڈیمیالوجی کو جوائن کیا. اور ڈاکٹر ہدا بھی تھی ان کے ساتھ. پھر انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ کام کیا ایپیڈیمیالوجی میں. تو کافی اچھا انٹریکشن رہا اور ہمیشہ جو ہے وہ ایک اچھا انوائرمنٹ رہا. انہوں نے کبھی والی کوئی پرابلم کاز نہیں کی اور مل کر چلے اور جو بھی ان کو اسائنمنٹ تھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کی. تو وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، کیونکہ تمام راستے آسان کروائے، کیونکہ مسلمان کا ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے سب جمیل عطا فرمائے. بہت شکریہ. کاشف صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میرا نام کاشف ہے. تو میں ڈاکٹر ثانیہ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو میں ان کے گھر والوں سے تعزیت کرتا ہوں کہ دکھ میں برابر کے شریک ہیں. میں ابھی تک ہمیں یہ فیل ہوتا ہے مجھے کہ ڈاکٹر ثانیہ بھی گئی نہیں ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ وہ لیو پہ ہیں اور کبھی بھی وہ آ سکتی ہیں. میم سے میرا تعلق غالباً 15 سال سے ہے. میم ایز اے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آئیں پی ایچ پی میں. تو ان کی جو پرسنالٹی ایسی تھی کہ اگر وہ 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ علیحدہ تھیں. وہ کسی ٹائم بھی کسی بھی چیز پہ وہ بات کر لیتی تھی. ان کا ایسا تھا. اور میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا. میری نئی شادی ہوئی تو میرے بیٹے کی برتھ ڈے تھی. تو میں فون پہ گھر بات کر رہا تھا، تھوڑا سا پریشان تھا. میڈم نے مجھے بلایا تو میں کہتی کاشف آپ پریشان ہو؟ میں کہ ویسے ہی میں. تو کہتی نہیں بتاؤ مجھے. تو میں نے کہا میم ویسے ہی پریشان نہیں. کہتی مجھے بتاؤ. میں نے کہا میم ایسے ایسے میرے بچے کی برتھ ڈے ہے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں. سیدھی سی بات. میں کہتی تو کچھ نہیں ہوا. تو میم نے مجھے جیب سے اپنے پرس سے 5,000 نکال کے دیا. کہہ رہی پریشان نہیں ہونا، آپ کا بیٹا میرا بیٹا ہے. یہ عبداللہ تب بالکل چھوٹا سا تھا. تو کیونکہ اس کا جو دکھ ہے میں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ ہم نے اپنی والدہ کھویا. کیونکہ ماں کی محبت بے لوث ہوتی ہے. ہر بندے کو محبت میں کسی نہ کسی سے غرض ہوتا ہے، لیکن ماں کی محبت بالکل بے لوث ہوگی. تو اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو ہم یہ چیز بھول تو نہیں سکتے کیونکہ ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق تھا. اسپیشلی میڈم نیلا کا، ان کا ڈیلی ان کے ساتھ تھا، میم کے ساتھ. تو ایک دفعہ پھر اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. ہم ڈاکٹر مریم راؤ ہیں اور میرا ڈاکٹر ثانیہ کے ساتھ ہماری ایک ہی ساتھ انڈکشن ہوئی تھی 2019 میں. لیکن جو ہماری دوستی ہوئی تھی وہ 2 سال پہلے ہوئی تھی، جب ڈاکٹر انجم کے آفس میں ڈاکٹر ارشد نے درس سٹارٹ کیا تھا. تو ڈاکٹر ثانیہ بڑے شوق سے آیا کرتی تھیں اور پہلے ان کا ایسا رجحان
ہمارا چونکہ مذہب ہے، لیکن اس ٹائم کے بعد ان میں بہت زیادہ تبدیلی آئی، تو وہ بڑے شوق سے اور انٹرسٹ کے ساتھ آیا کرتی تھی. تو اس ٹائم پہ میری ان کے ساتھ بانڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی اور ہمارا ٹائم بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں گزرا. لیکن وہ چونکہ ایک بڑا ریشنل تعلق تھا، اسلامی ایک ہمارا بہن بھائیوں والا تعلق تھا، تو وہ ان کا جو جانا ہے وہ مجھے بہت زیادہ اس نے مجھے دکھی کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو بیمار بالکل نہیں دیکھا. مجھے یاد ہے کہ جس دن ان کی چھٹی سٹارٹ ہونی تھی اس سے ایک دن پہلے وہ مجھے نا میڈیکل ایجوکیشن کے آفس میں میٹنگ تھی ہماری میڈم ڈین کے ساتھ، تو وہاں پہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اب میں نا چھٹی پہ جا رہی ہوں اور اب میں آرام سے آؤں گی. تو وہ بڑے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مجھے کہہ رہی تھی، اور ابھی بھی مطلب جب میں یاد کرتی ہوں نا تو مجھے ان کا وہی اسمائلنگ فیس ہی میرے ذہن میں آتا ہے. تو ان کو ایسا میں نے بیمار بھی نہیں دیکھا، تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا کہ وہ جا چکی ہیں. اور دوسرا بات یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت بلیسڈ تھیں، بہت لکی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے پہلے اپنے پاس جانے کا ٹائم تو مقرر ہے، لیکن اپنے پاس بلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا دل اسلام کی طرف موڑ دیا، اور وہ بہت زیادہ مطلب اب شوق سے وہ سارے کام کرتی تھیں. تو باقی یہ ہے کہ ہمیشہ وہ میری دعاؤں میں رہیں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائیں.